الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام کی ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی ہر نبی کے لیے اس کے دشمن پیدا کیے شیاطین انس اور شیاطین جن میں سے، انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کو ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا، جو کہ ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، ایسا نہ کر پاتے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور جو کچھ کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، ان کو کرتے رہنے دیں۔ اس ضمن میں یہ بات ہم نے واضح کی تھی کہ یہ بات بظاہر بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے انبیاء کے ہم نے دشمن بنائے۔ جب اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں بھیجے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ اپنے بندوں میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے ان کے دشمن بھی کھڑے کر دے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی مشیت ہے جس کے تحت ایسا ہو رہا ہے، اور اس تکوینی مشیت کا لب لباب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کا وجود وہ محض امتحان کی غرض سے ہے۔ ان کو آزمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اچھے اور برے لوگ معاشرے میں آپس میں گڈ مڈ ہوتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں، ان کو چھانٹ لینے کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ کھل کر حق کی طرف چلا جائے اور باطل کی طرف چلا جائے۔ جس طرح ایک آمیزہ ہو جس کے اندر کچھ لوہے کے ذرات ہوں اور کچھ لکڑی کا برادہ ہو، اور اس میں سے آپ نے لوہے کے ذرات علیحدہ کرنے ہوں تو اس کے اندر ایک مقناطیس رکھ دیا جاتا ہے، وہ لوہے کے ذرات لپک کر مقناطیس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، وہ اس میں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر نیک لوگوں اور برے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے، ان کی شناخت کو نمایاں کر دینے کے لیے، حق و باطل کی کشمکش وہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی پیدا کی۔ یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے تاکہ وہ لوگوں کو آزماتا رہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا۔ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو آزمایا جاتا ہے۔ تو اسی حکمت کے تحت اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھڑے کر دیے، ہم نے بنا دیے اپنے نبیوں کے لیے دشمن، انسانوں اور جنوں میں سے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟
کہ وہ حقیقت کو بدل کر اصل میں جو چیز بری ہے، جو زہر ہے، اس کے اوپر ایسے پردے ڈالتے ہیں، ایسی اس کی ملمہ کاری کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کو کہا زخرف القول۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب پر یہی طنز کیا ہے بارہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن ناغی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ یہ جھوٹا موتی ہے، سچا موتی نہیں ہے، اس کے اوپر ملمہ کر دیا گیا ہے اور یہ نظر کو خیرہ کر رہا ہے۔ کہیں وہ کہتا ہے کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تعریف کر، بظاہر یہ تہذیب بڑی روشن نظر آتی ہے، اس کے اچھے پہلو نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت تاریک ہے۔ ایسے ہی شیاطین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ باتوں پر ملمہ کرتے ہیں، گمراہی کی باتیں، فساد کی باتیں جس میں انسان کی ہلاکت ہے، شرک اور کفر کی باتیں، ان کو ایسے خوشنما انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آدمی ان کی طرف دھوکہ کھا کر مائل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، تو گویا اللہ نے خود چاہا ہے، یہ اس کی اپنی مشیت ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی یہ آویزش یہ چلتی رہے، اس کے ذریعے سے اہل حق وہ بھی نمایاں ہوتے رہیں اور اہل باطل ان کا بھی پتہ چلتا رہے۔ آگے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ان ملمہ کی ہوئی دھوکے والی باتوں کی طرف مائل ہو جائے، اور بنیادی مرض جو بتا دیا گمراہی کا، وہ انکار بالآخرت۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کی نظر میں صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے، جن کے لیے صرف دنیا کا عیش وہی اہم ہوتا ہے، وہ ان باتوں میں آتے ہیں۔ جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اس فریب میں نہیں آتے، ان کو ہر آن اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اس میں سے ہر لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے، ایک یوم حساب برپا ہوگا، تو ہم نے تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ جس کے ذہن میں یہ چیز غالب رہتی ہے کہ اس نے روز حشر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ شیاطین کے فریب میں نہیں آتا۔ سورہ نمل میں یہ بات یوں ہی کہی گئی، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے اعمال جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اندھے ہو کر بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ ان باتوں کو اپنے لیے پسند کرتے رہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیاطین کی فریب آمیز ملمہ کی ہوئی باتیں، جھوٹی باتیں ان کی طرف مائل ہوں اور ان کو اپنے لیے پسند کر لیں۔ ان کا من بھاتا کھاجا وہ یہی زہریلا مواد ہوتا ہے جو اصل میں زہر ہے اور جس کے اوپر شہد کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، اس کو دل فریب بنا دیا گیا ہے۔ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو برے اعمال انہوں نے کرنے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ کرتے رہے، اپنے لیے جو برے اعمال کی کمائی یہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالی کی اس تکوینی مشیت کا بیان ہے کہ اس نے اس دنیا میں بطور امتحان خود ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ اس میں آدمی کے لیے راہ حق بھی واضح ہے اور گمراہی اور ضلالت کی راہ وہ بھی موجود ہے۔
لیکن اس نے انسانوں پر اتمام حجت کرتے ہوئے حق اور باطل کو واضح کر دینے کے لیے اپنے نبی بھیجے. اور پھر جس دور میں دنیا میں کوئی نبی نہیں ہوا تو اپنے انبیاء علیہ السلام کے جانشین کھڑے کیے جو ان کی تعلیم وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. اس طرح کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. قد تبین الرشد من الغی، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے واضح ہو کر سامنے آ گئی. پھر بھی جو اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے بری راہ کو اختیار کرتا ہے، سرکشی کی راہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے، تو پھر اس کے پاس اختیار ہے وہ ایسا کرتا رہے. اللہ کی یہ حکمت کبھی نہیں رہی کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت کی راہ پر ڈالے، اور جو گمراہی کی راہ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں ان کے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں اور فوری طور پر ان کو متنبہ کیا جائے کہ ایسا نہ کرو. ان کو ڈھیل دی جاتی ہے. ہاں، ان کو خبردار ضرور کیا جاتا ہے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچتی رہتی ہے کہ یہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو یہ غلط ہے. کبھی کبھی تنبیہاً ان پر سزا کا کوڑا بھی برستا رہتا ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور جو گمراہی کی راہ پر ہی چلنا چاہتے ہیں ان پر ایسے سزا کے کوڑے بھی کارگر نہیں ہوتے اور ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. پھر فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما. کفار مکہ کے ساتھ ایک مجادلہ، ایک بحث چلی آ رہی تھی. یہ کسی بھی نبی کی دعوت ہوتی ہے جو ایک جمود والے معاشرے کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دیتی ہے. پھر ہر مجلس میں ایک ہی موضوع زیر بحث آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسی جاندار دعوت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس اس پر غور و فکر کیے بغیر چارہ نہیں رہتا. جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ یہ توحید کی بات کرتا ہے، یہ آخرت کی بات کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ اعلانیہ کہتا ہے کہ جو نہیں مانے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو وہ چیز جس کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہوتا، ایک نبی کی دعوت اس کو ایک زندہ موضوع بنا دیتی ہے، اس پر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس بحث کے دوران کفار مکہ کی طرف سے ایک تجویز پیش ہوئی کہ کیوں نہ ہم اپنے درمیان کسی کو حکم بنا لیں. جیسے پنچایت میں پنچ ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، کسی سیانے کو، کسی سمجھدار کو اپنے درمیان مقرر کر لیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، یا جس راہ پر ہم چل رہے ہیں آباء و اجداد کی راہ وہ حق ہے. اس کے لیے کچھ نام بھی تجویز ہوئے. ولید ابن مغیرہ کا نام تجویز ہوا کہ بہت جہاں دیدہ انسان ہے، لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرانے کے لیے آتے ہیں. تو ایسے کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے. ان کی اس پیشکش کا جواب نفی میں دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ وحی جو مجھ پر آ رہی ہے اور میرے لیے وہ حق الیقین کا درجہ رکھتی ہے، میں خود اس تجربے سے گزرتا ہوں، اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان کرے گا کہ کیا اس پر وحی آتی ہے یا نہیں، جس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں یہ معلوم کرنے کا. جھگڑا تو یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، کیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. تو کیا اس کا فیصلہ کوئی اور کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں معلوم کرنے کا. وحی تو ایک خاص اور مخفی قسم کا رابطہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، جس کو وہ منتخب کرتا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما.
کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مان لوں اب تمہارے اور اپنے درمیان؟ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اس معاملے میں کسی اور کو حکم نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی کو شدید درد ہو رہا ہو سر میں، تو کیا کوئی دوسرا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو درد نہیں ہو رہا؟ اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ دنیا بھر کے ٹیسٹ اور ساری تحقیقات وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک سچا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ہستی جس کو بچپن سے وہ خود صادق مانتے آ رہے تھے، جس کو امین مانتے آ رہے تھے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمہارے لیے مجھ تک پہنچایا گیا ہے، تو اب اس کا فیصلہ انسانوں میں سے کوئی اور نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں اگر کوئی امکان ہے ایسا تو اس کا آگے بیان آ رہا ہے، لیکن کم از کم کفار مکہ میں سے یا مکہ کے لوگوں میں سے تو کوئی اس کا اہل نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں فیصلہ دے سکے۔ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ وہی ذات ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جو مفصل ہے، جس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے، ہدایت سے متعلقہ اس تمام جزیات وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ وہ توحید کا مسئلہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہو، وہ شرک کی برائی ہو، وہ آخرت پر ایمان کی بات ہو، وہ نبوت کی ضرورت پر استدلال ہو، یہ ساری وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے یہ قرآن، کتاب مفصل۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، اس سے پہلے جن قوموں پر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اتاری گئی، یہود اپنے آپ کو تورات کا حامل کہتے تھے، اس بات کے علم بردار تھے کہ ان پر اللہ کی کتاب تورات اتاری گئی ان کے نبی پر، اور نصارہ خود کو انجیل کا حامل کہتے تھے۔ تو یہ دونوں گروہ اہل کتاب کے طور پر متعارف تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے بالحق، یقیناً حق اور سچ ہے کہ یہ کتاب قرآن جو اب پیش کی جا رہی ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اس کو اہل کتاب خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ جو ان میں سے سلیم الفطرت اور نیک سیرت لوگ تھے انہوں نے اعلانیہ اس کی گواہی دی اور وہ ایمان لے آئے، اور جو کسی تعصب میں مبتلا تھے، جن کی فطرت سلامت پر نہیں رہی تھی، سلامتی پر نہیں رہی تھی، وہ ماننے کے باوجود ایمان نہ لائے، حالانکہ وہ اس بات کو ایسے پہچانتے تھے، اس کتاب مبارک کو اور اس کتاب کے پیش کرنے والے کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں جو پیش گوئیاں اور جو نشانیاں بیان ہو چکی تھیں وہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود ابھی موجود تھی، اور ان کی روشنی میں ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ کتاب برحق ہے اور اس کا پیش کرنے والا اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق اور سچ ہے جو اتاری گئی ہے۔
فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جو شک کرنے والے ہیں، اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ بظاہر یہ خطاب واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ایسے مواقع پر پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا کہ مراد دوسروں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دور دور تک اس بات کا امکان ہی نہیں تھا کہ آپ کو کوئی شک ہو سکتا تھا۔ جس کتاب کو، جس قرآن کو آپ خود پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے مجھ پر، آپ کو تو کوئی شک نہیں تھا۔ جن کو شک تھا ان کو سنانے کے لیے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے۔ جیسے بعض موقعوں پر کہا گیا اور ہرگز ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادنا سا بھی شائبہ تھا کہ آپ کبھی شرک کریں گے؟ تو وہ بات بھی دوسروں کو سنانے کے لیے تھی۔ تو یہاں بھی اصل مخاطب جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، لیکن ظاہراً خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ہرگز ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا جو یہ شک کرتے ہیں کہ یہ کتاب شاید اللہ کی طرف سے نہیں اتاری۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پورے ہو گئے تیرے رب کے کلمات سچائی میں اور عدل میں۔ یہاں کتاب پاک، کتاب مقدس کو، قرآن پاک کو کلمات کہا گیا کہ تیرے رب کی باتیں، تیرے رب کا کلمہ وہ بالکل سچا اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم تقسیم کریں قرآن پاک کے مضامین کو تو وہ دو طرز پر ہیں۔ جس طرح کسی بھی عبارت میں دو طرح کی عبارتیں ہوتی ہیں، گرامر میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ بیان کیا جاتا ہے، یا خبر ہوتی ہے یا انشاء ہوتا ہے۔ خبر کیا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں یہ خبر دینا، وہ ماضی کی باتیں ہوں، وہ مستقبل کے حالات ہوں، یا وہ کوئی اور بات ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، گزشتہ قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں، مستقبل کے حالات بیان ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس زندگی کے بعد میں جو کچھ ہونا ہے وہ کچھ بیان ہوا ہے، جنت اور دوزخ کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ذات جس کو ہم اپنے ان حواس سے اس طرح محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے لیے وہ عالم غیب کی ایک چیز ہے، اس کا تعارف، اس کی صفات کا بیان، آخرت کے حالات، اس کا تفصیلی ذکر، یہ ساری باتیں یہ خبر کے درجے کی ہیں۔ یہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہ ایسی ہیں۔ ان مضامین کے اعتبار سے قرآن صدق ہے، صدقہ 100% سچ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور کچھ مضامین ہیں جن کو میں انشاء کہہ رہا ہوں، جو احکام پر مبنی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، یہ احکام ہے جس کو آپ شریعت بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ احکام یہ مبنی بر عدل ہیں، یہ افراط و تفریط سے پاک ہیں، بالکل اعتدال اور توسط کی راہ پر ہیں۔ ان کے اندر کوئی انتہا پسندی نہیں پائی جاتی۔ انسانوں کے آپس کے حقوق کا معاملہ ہو تو جب انسان خود اس کے بارے میں کوئی ضابطہ، کوئی قانون بناتے ہیں تو اس میں کوئی بھی انتہا غالب آ جاتی ہے۔ حاکم اور رعایا کے درمیان حقوق کا معاملہ ہو
تو کبھی مطلق العنان حکمرانوں والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں رعایا کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، اور کہیں یہ جمہوریت پیدا ہو جاتی ہے جس میں حکمران کے ہاتھ ہر وقت باندھے ہوئے ہیں، جب چاہیں عدم اعتماد کر کے اس کو اتار دیں۔ اس کے درمیان، اس افراط اور تفریط کے درمیان عدل کا مقام کیا ہے، وہ ہمیں اس شریعت سے ملے گا۔ سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں عدل کی راہ کیا ہے، وہ شریعت بتائے گی ہمیں۔ مرد اور عورت کے حقوق، ان کا آپس کا معاملہ، کس کا کیا مقام ہے، وہ جب انسان خود فیصلہ کریں گے تو وہ کبھی ایک انتہا پر پہنچے ہوں گے، کبھی دوسری انتہا پر۔ اس میں توسط اور اعتدال کا نقطہ اس پر ٹھہرنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ایک پینڈولم کی طرح وہ درمیان میں نہیں رکے گا، دوسری انتہا پہ پہنچ جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر دوسری انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ کے احکام، اللہ کے کلمات، وہ ہیں عدل پر مبنی۔ تیرے رب کے کلمات پورے ہو گئے اور وہ کامل ہے اس معاملے میں، ان کا سچا ہونا اور ان کا مبنی بر عدل ہونا، عادلانہ ہونا، وہ تمت، وہ پورے کا پورا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ کلمات ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کے کلمات سچے ہیں اور عادلانہ ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کے احکام کو، اس کی دی ہوئی خبروں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ وہ قرآن اور اس کے اندر جو کچھ تعلیمات ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بہت کوششیں ہو چکی اس بات کی کہ اس قرآن میں بھی باقی آسمانی کتابوں کی طرح تحریفات کر دی جائیں، اس میں کچھ اضافے کر دیے جائیں، کچھ چیزیں حذف کر دی جائیں، کچھ تبدیل کر دی جائیں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس پر نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ حکیم و حمید ذات کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، بلکہ اس کے معانی میں بھی اگر کوئی غلط بات کہنے کی کبھی کسی نے کوشش کی تو امت میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو اللہ کھڑا کرتا رہا ہے جو اس کی اصلاح کرتے رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر دور میں اور ماضی قریب میں تو ایسے بہت سے فتنے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن میں لفظی تحریف کرنے سے عاجز آ کر معنوی تحریف کرنے کی کوششیں کی، اس کے معانی کو بدلنے کی کوشش کی کہ اس کی آیات کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے۔ آج تک جو لوگ کہتے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں، اصل مطلب یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء حق کا کی ایک ایسی جماعت وہ ہمیشہ پیدا کی دنیا میں کہ جو اس باطل کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ لفظاً نہ معناً، وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے ہر آن سننے والا اور ہر چیز کو ہر آن جاننے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔